اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے گفتگو کرنا، صلاح قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم تھے ہی پھر جانے والے۔ حاشیہ نمبر 76۔ اس سے قبل آیات 63 اور 64 میں بنی اسرائیل کے اس میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جس میں طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے تورات کے احکامات کی پیروی کا عہد لیا گیا تھا۔ اب اس کے اہم نکات کو بطور یاد دہانی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ شریعت اسلامی کے بنیادی اراکین ہیں اور تمام ہی امتوں پر نافذ العمل رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی نبی، ولی یا فرشتے کو شریک نہ کیا جائے گا، نہ ذات و صفات میں اور نہ حقوق و اختیارات میں۔ پھر نہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے گا، اور نہ کسی اور کی شکر گزاری اور نظر و نیاز کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو شریعت سازی یا اس میں رد و بدل کا اختیار دیا جائے گا۔ اللہ ہی کے احکامات کی پوری طرح اطاعت و پیروی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اہم پہلو صلہ رحمی سے متعلق ہے۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ بحوالہ سورۃ الرعد آیت نمبر 21، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 14 وغیرہ۔ بخاری و مسلم اور دیگر احادیث میں بھی والدین کے ساتھ، خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اس پہلو کو اہمیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں، ناداروں اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن گفتار کی تاکید ہے، اور ساتھ ہی اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ دیکھو آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ حاشیہ نمبر 77۔ اس میثاق کا ایک اور اہم پہلو احترام انسانیت کے حوالے سے ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی احترام اور حفاظت کو لازم سمجھیں، کیونکہ قتل ناحق، خون ریزی اور گھروں سے اخراج، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے گھروں سے بے گھر کرنا، بہت بڑے معاشرتی جرائم ہیں جن سے زمین میں فتنہ و فساد پھیلتا اور امن و سکون تہو بالا ہو جاتا ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ظلم و زیادتی سے محاذ آرائی کر کے ان پر غلبہ حاصل کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس جنگی قیدی ہو کر آئیں تو ان کو فدیہ لے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کی بعض باتیں مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے روز ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 78۔ اوپر کی آیات میں جس عہد کا ذکر ہے وہ شریعت اسلامی کا خلاصہ ہے، اور اللہ کی شریعت بلا شبہ انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر بنی اسرائیل اس کی پابندی کرتے تو ان کا معاشرہ شرک سے پاک، ایمان کے حامل افراد پر مشتمل، باہمی اخوت، مساوات و ہم آہنگی، عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا ایک بہترین نمونہ ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ عہد شکنی اور روح گردانی کرتے رہے، اور بگاڑ کے بعد جہاں ان کا ایمان شرک سے آلودہ ہوا اور وہ بے عملی کا شکار ہوئے، وہاں دنیا پرستی اور آخرت سے غفلت کی وجہ سے ان میں خود غرضی، مال و زر کی ہوس، لوٹ مار، خون ریزی اور دوسری برائیوں کے جراثیم سرایت کر گئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ان گھناؤنے جرائم سے بری طرح داغدار ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ امت بھی انہی خبائث میں مبتلا ہے۔ یہاں اس قوم کو اس کا اصل چہرہ دکھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تمہاری رہنمائی اور اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام متواتر آتے رہے، لیکن تم ان سے عہد و پیمان کر لینے کے بعد بھی مسلسل روح گردانی اور نافرمانی کرتے رہے، اور آج بھی تمہارا وہی حال ہے۔ قتل و غارت گری تمہارا وطیرہ ہے۔ کیا تم اپنی اس تاریخ، ماضی و حال پر ناز کرتے ہو؟ یہ بات یاد رہے کہ بنی اسرائیل کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ 2 سیاسی محاذوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک قبیلہ اوس کا حلیف تھا تو دوسرا خزرج کا۔ اوس اور خزرج کی جنگوں میں یہ شریک ہوتے اور ان کے ساتھ مل کر ایک محاذ کے یہودی دوسرے کے خلاف صف آرا ہوتے۔ اس طرح بنی اسرائیل آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے اور گھروں سے بے گھر بھی کرتے رہتے، اور پھر جنگی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے، گویا قومی بہی خواہی کا حق ادا کرتے۔ ان کی سرکشی اور دوغلی روش پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قتل و خون ریزی اور گھروں سے بے گھر کرنا کتاب اللہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ سب تم بے دھڑک کرتے ہو۔ لیکن قیدیوں کے فدیے کے معاملے میں کچھ مالی فوائد نظر آتے ہیں یا قومی خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو تمہیں کتاب اللہ یاد آ جاتی ہے۔ اگر تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے تو فدیے کی تو نوبت ہی نہ آتی۔ یاد رکھو، کتاب اللہ کے ایک حصے کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرے حصے سے قطعاً بے پرواہی اختیار کر لینا، یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں۔ اس کا قہر و غضب بھڑکا تو دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہوگی، اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے۔ یہ شدید انذار و تذکیر سخت دلوں کو بھی نرم کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر قوم یہود پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر ان کو واضح کر دیا گیا کہ اب جب کہ تم نے آخرت پر دنیا ہی کو ترجیح دی ہے اور آخرت سے بالکل ہی بے پرواہ ہو کر دنیا کی لذتوں اور آسائشوں کو مقصد حیات بنا بیٹھے ہو، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ نہ تمہارے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ کوئی وہاں تمہارا مددگار ہوگا۔ تو یہ ہے تمہاری حیثیت دنیا میں، اور آخرت میں یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خریدی ہے، تو نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔